بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب مومن کی وفات کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس جواب پر منکرین کا مضحکہ خیز اعتراض۔ ابھی ہم نے چند ایسی آذانوں کا ذکر کیا جن کے بعد نماز نہیں، مگر منکرین ان تمام آذانوں کو فراموش کر کے صرف بچے کے کان میں دی جانے والی آذان بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ نو مولود یعنی تازہ پیدا شدہ بچے کے کان میں دی جانے والی آذان کے بعد تو نماز ہے اور وہ نماز بعد موت ہوتی ہے، یعنی نماز جنازہ۔ لیکن یہ آذان جو دفن کے بعد قبر پر دی جاتی ہے، اس کی نماز کون سی ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ بچے کے کان میں دی جانے والی آذان کو نماز جنازہ کی آذان بتانا خالص جہالت ہے۔ کسی کے مرنے سے سالہ سال پہلے اس کی ولادت کے وقت کان میں دی گئی آذان کو اس کی نماز جنازہ کی آذان بتانا نیری جہالت ہی ہے۔ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اس کے کان میں جو آذان دی جاتی ہے وہ آذان شیطان کے ضرر اور شر سے محفوظ کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ مگر پھر بھی میدان دلیل میں آ کر منکرین کا یہ کہنا کہ بچے کے کان میں دی جانے والی آذان نماز جنازہ کی آذان ہے، اس ضعیف اور لاغر مریض دلیل کا جواب ترکی بترکی یہ ہے۔ جواب اعتراض: اگر منکرین بچے کے کان میں دی جانے والی آذان کو نماز جنازہ کی آذان مانتے ہیں تو نماز جنازہ صرف قیام یعنی کھڑے ہو کر ادا کی جاتی ہے، اور اس نماز میں رکوع، سجدہ، قعدہ وغیرہ نہیں، صرف قیام ہے، اور قیام نماز کے تمام افعال یعنی کاموں میں ادنا فعل ہے۔ سب سے افضل فعل نماز سجدہ ہے۔ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کو خدا سے سب سے زیادہ قرب حالت سجدہ میں حاصل ہوتا ہے۔ نماز کا سب سے اعلیٰ فعل یعنی سجدہ نماز جنازہ میں نہیں، صرف ادنا فعل یعنی قیام، کھڑا ہونے سے ہی جنازے کی نماز ہوتی ہے، پھر بھی یہ نماز مقبول ہے اور درست ہو جاتی ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے کان میں جو آذان دی جاتی ہے اس آذان کو نماز جنازہ کی آذان اگر مان بھی لیں تو یہ کہنا ہوگا کہ اس آذان کے بعد صرف ادنا افعال نماز یعنی قیام سے نماز ادا کی جاتی ہے۔ باقی رہا یہ سوال کہ دفن کے بعد قبر پر دی جانے والی آذان کے بعد اب کون سی نماز ادا کی جائے گی، اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم پارہ نمبر 29 سورہ قلم آیت نمبر 42 میں ہے۔ ترجمہ: جس دن ایک ساکھ کھولی جائے گی اور سجدے کو بلائے جائیں گے تو نہ کر سکیں گے۔ تفسیر: اس آیت کی تفسیر میں امام المفسرین رئیس المجتہدین حضرت علامہ امام جلال الدین عبد الرحمن بن کمال السیوطی المتوفی 911 ہجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں۔ ترجمہ: قیامت کے دن کی سختی حساب اور جزا کے معاملے میں، یعنی جب کشف ساکھ ہوگا یعنی قیامت کے دن حساب اور جزا کے معاملے میں سختی پیش آئے گی، اس دن بھی کفار اور منافقین سجدہ نہ کریں گے، یعنی ان کو بلایا جائے گا لیکن وہ اپنے کفر اور نفاق کی وجہ سے سجدہ نہ کر سکیں گے۔ لیکن الحمدللہ صحیح العقیدہ مومنین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے۔ بعد دفن قبر پر دی جانے والی آذان اس نماز کی آذان ہے، حالانکہ یہ نماز کا فعل سجدہ نماز جنازہ کے فعل قیام سے افضل ہے۔ منکرین کے اعتراض کا جواب قرآن سے مل گیا کہ بعد دفن قبر پر دی جانے والی آذان روز محشر ہونے والی نماز کی آذان ہے، لہذا بطور محشر جو لوگ نماز سجدہ ادا کریں گے وہ بعد دفن قبر پر آذان دیتے ہیں، اور منافقین کشف ساکھ کے وقت یعنی روز محشر سجدہ ادا نہ کر سکیں گے۔ وہ قبر پر آذان نہیں دیتے بلکہ انکار کرتے ہیں اور سختی سے منع کرتے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن جب مجھ سے سجدہ ہی نہ ہو سکے گا تو پھر اس نماز کے لیے دفن کے بعد قبر پر کیوں آذان دیں۔ تعزیت کا بیان۔ تعزیت کے لغوی معنی ہے مردے کے پسماندگان سے اظہار ہمدردی کرنا۔ جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کے ورثاء اور رشتہ داروں کے پاس تعزیت کے لیے جانا سنت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت میں تعزیت کرے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے کرامت یعنی عزت کا جوڑا پہنائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کرے اسے اس کی مثل ثواب ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے کسی جنازے کی خبر ملے وہ اہل میت کے پاس جا کر ان کی تعزیت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قرات ثواب لکھے گا۔
تعزیت سے متعلق اہم مسائل۔ تعزیت کا وقت موت سے 3 دن تک ہے۔ 3 دن کے بعد تعزیت کرنا مکروہ ہے کہ غم تازہ ہوگا، مگر جب تعزیت کرنے والا یا وہ جس کی تعزیت کی جائے وہاں موجود نہ ہو، یا موجود ہے مگر تعزیت کرنے والے تک موت کی خبر نہ پہنچنے کی وجہ سے علم نہیں، تو 3 دن کے بعد بھی تعزیت کرنے میں حرج نہیں۔ افضل یہ ہے کہ تعزیت دفن کے بعد قبر سے پلٹ کر ہو، اور اگر دفن سے پہلے تعزیت کریں تو بھی بلا کراہت جائز ہے۔ مستحب یہ ہے کہ میت کے تمام اقارب سے تعزیت کریں، چھوٹے بڑے مرد عورت سب سے تعزیت کریں، لیکن عورت سے عورت کے محارم ہی تعزیت کریں یا عورت تعزیت کرے۔ تعزیت میں یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ میت کی مغفرت فرمائے اور اسے اپنی رحمت میں ڈھانپے اور تم کو صبر کی توفیق اور مصیبت پر ثواب عطا فرمائے۔ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان الفاظ میں تعزیت فرماتے تھے کہ للہ ما اخذ و آتا و کل شیء عندہ باجل مسمى، اللہ تعالیٰ کا ہی ہے جو اس نے لیا اور دیا، اور اللہ کے نزدیک ہر چیز مقررہ مدت کے ساتھ ہے۔ میت کے عزیزوں اور رشتہ داروں کا گھر میں بیٹھنا کہ لوگ ان کی تعزیت کو آئیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ قبرستان میں تعزیت کرنا بدعت ہے، اور دفن کے بعد میت کے گھر آنا اور تعزیت کر کے اپنے اپنے گھر جانا اگر اتفاقاً ہو تو حرج نہیں، لیکن اس کی رسم نہ کرنا چاہیے۔ اور دفن سے پہلے یا دفن کے بعد یا اور کسی وقت تعزیت کے لیے میت کے مکان پر لوگوں کا مجمع کرنا پسندیدہ نہیں، اور کریں تو گناہ بھی نہیں۔ جو ایک مرتبہ تعزیت کر آیا ہو اسے دوبارہ تعزیت کے لیے جانا مکروہ ہے۔ میت کے گھر والوں کو 3 دن تک اس لیے بیٹھنا کہ لوگ آئیں اور تعزیت کر جائیں جائز ہے، مگر ترک بہتر ہے، اور یہ اس وقت ہے کہ فرش بچھا کر اور آرائش کے ساتھ تکلفات نہ کرنا ہو، ورنہ منع ہے۔ میت کے پڑوسی یا رشتہ دار اگر میت کے گھر والوں کے لیے اس دن اور رات کے لیے کھانا لائیں تو بہتر ہے، اور انہیں اصرار کر کے کھلائیں۔ میت کے گھر والوں کے لیے جو کھانا بھیجا جاتا ہے یہ کھانا صرف گھر والے کھائیں، اور کھانا انہی کے لائق مقدار میں بھیجا جائے، زیادہ نہ بھیجا جائے۔ یہ کھانا میت کے گھر والوں کے علاوہ اور لوگ نہیں کھا سکتے، اور صرف پہلے دن کھانا بھیجنا سنت ہے۔ تعزیت کے لیے اگر رشتہ دار عورتیں جمع ہو کر روتی پیٹتی اور نوحہ کرتی ہیں، انہیں کھانا نہ دیا جائے کہ گناہ پر مدد کرنا ہے۔ نوحہ یعنی بلند آواز سے رونا پیٹنا چلانا۔ نوحہ یعنی بلند آواز سے اور زور سے چیخنا چلانا، رونا پیٹنا واویلا کرنا، اس کو بین بھی کہتے ہیں۔ یہ افعال زمانہ جاہلیت کے ہیں اور بالاجماع ناجائز اور حرام ہیں۔ ایسا کرنے والے مرد اور عورت آخرت میں سخت عذاب کے مستحق ہوں گے۔ نوحہ یعنی میت کے اوصاف مبالغہ کے ساتھ بیان کر کے بلند آواز سے چیخ کر رونا کہ جس کو بین کہتے ہیں، بالاجماع حرام ہے۔ یوں ہی واویلا یعنی و مصیبتہ کہہ کر چلانا حرام ہے۔ گریبان پھاڑنا، منہ نوچنا، بال کھولنا، سر پر خاک ڈالنا، سینہ کوٹنا، ران پر ہاتھ مارنا، یہ سب جاہلیت کے کام ہیں اور حرام ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو منہ پر تمانچہ مارے اور گریبان پھاڑے اور جاہلیت کا پکارنا پکارے یعنی نوحہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں 4 کام زمانہ جاہلیت کے ہیں جن کو وہ نہ چھوڑیں گے: اپنے حسب سلسلہ خاندان پر فخر کرنا، دوسرے کے نسب خاندان پر تان کرنا، ستاروں کی چال سے بارش کی امید کرنا، اور نوحہ کرنا۔ پھر فرمایا کہ نوحہ کرنے والی نے مرنے سے پہلے توبہ نہ کی تو قیامت کے دن اس حال میں کھڑی کی جائے گی کہ اس کے بدن پر قطران یعنی گندک کا کرتا ہوگا اور خارش یعنی کھجلی کی چادر ہوگی۔ صحیحین میں حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سر منڈوائے یعنی کسی کے مرنے پر سر منڈوائے، جیسے ہندو قوم کے لوگ بدرہ کرتے ہیں، نوحہ کرنے اور کپڑے پھاڑے، میں اس سے بری ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرنے والا مرتا ہے اور اس پر رونے والا کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے پہاڑ، اے میرے سردار، یا اسی قسم کے کوئی دیگر الفاظ کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میت پر 2 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو اس میت کے سینے میں مکے مارتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تو ایسا ہی تھا۔ ایک عورت اپنے بیٹے کے انتقال پر رو رہی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی میت پر روتا ہے تو اس کے رونے سے میت کے بھی آنسو نکل آتے ہیں، تو اے خدا کے بندو اپنے بھائیوں کو تکلیف نہ دو۔
حضرت ابوبکر بن ابی شیبہ اور امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب طبرانی المتوفی 360 ہجری نے روایت کی کہ مندرجہ بالا حدیث میں جس خاتون کا ذکر ہوا ان کا نام حضرت قیلہ بنت مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان سے روایت ہے کہ وہ خدمت اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر تھیں اور اپنے بیٹے کو یاد کر کے روئیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا طریقہ ہے کہ دنیا میں زندگی تک تو اپنے ساتھی سے اچھا سلوک اور مرے پیچھے ایذا دو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ترجمہ، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ یعنی دست قدرت میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان پاک ہے، کہ تمہارے رونے پر تمہارا مردہ رونے لگتا ہے تو اے خدا کے بندو اپنی اموات کو عذاب نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک یہ نوحہ کرنے والیاں قیامت کے دن جہنم میں 2 صفوں کے درمیان ہوں گی، اور وہ 2 صفیں اہل جہنم کی ہوں گی جن میں سے ایک صف ان نوحہ کرنے والیوں کے دائیں اور ایک صف بائیں ہوگی، تو وہ نوحہ کرنے والیاں جہنم والوں پر کتے کی طرح بھونکیں گی۔ سوگ اور عدت کا بیان۔ شوہر کے طلاق دینے پر اور شوہر کے انتقال پر دونوں صورتوں میں عورت پر عدت واجب ہے، لیکن یہاں ہم صرف ان مسائل کو ہی بیان کریں گے جو موت کی عدت سے تعلق رکھتے ہیں۔ سوگ کے شرعی اصطلاح میں یہ معنی ہے کہ زینت بناؤ سنگار کو ترک کرنا واجب ہے، یعنی ہر قسم کے زیور، سونے چاندی، جواہر وغیرہ کے ہر قسم اور ہر رنگ کے ریشم کے کپڑے اگرچہ سیاہ کالے رنگ کے ہوں نہ پہنے، خوشبو بدن یا کپڑوں میں لگا کر استعمال نہ کرے، تیل کا استعمال نہ کرے اگرچہ اس میں خوشبو نہ ہو جیسے روغن زیتون وغیرہ، کنگا نہ کرے، سیاہ سرما نہ لگائے، سفید خوشبودار سرما بھی نہ لگائے، مہندی نہ لگائے، ہاتھ پاؤں کہیں بھی پورا ہاتھ صرف انگلی کہیں بھی نہ لگائے، زعفران، قسم یا گیرو کا رنگا ہوا یا سرخ رنگ کا کپڑا نہ پہنے، یا گلابی، دھانی، ہمیشی اور اس طرح کے رنگ جن میں تزئین ہو، المختصر بھڑکیلے رنگ والے کپڑے نہ پہنے۔ عدت میں عورت کو یہ چیزیں منع ہیں، ہر قسم کا گہنا یہاں تک کہ انگوٹھی چھلا بھی، مہندی، سرما، عطر، ہر قسم کا ریشمی کپڑا، ہار، پھول، بدن یا کپڑے میں کسی قسم کی خوشبو، سر میں کنگھی کرنا، اور اگر مجبوری ہو تو موٹے دندانوں کی کنگھی کرے جس سے فقط بال سلجھا لے، پٹی نہ جھکا لے یعنی مانگ نکال کر بال نہ سوارے، خوشبودار اور میٹھا تیل سر میں ڈالنا، قسم، زعفران، پڑیا، گیرو، یوہنی، ہر رنگ کے جس سے زینت ہوتی ہو ایسے رنگین کپڑے پہننا، چوڑیاں اگرچہ کانچ کی ہوں، الغرض ہر قسم کا سنگار عدت کے ختم ہونے تک منع ہے۔ عذر کی وجہ سے مندرجہ بالا چیزوں میں سے کچھ چیزوں کا استعمال کر سکتی ہے، لیکن یہ استعمال کرنا صرف اور صرف ضرورت کی بنا پر ہو، زینت یا سنگار کے ارادے سے ہرگز نہ ہو۔ مثلا درد سر کی وجہ سے سر میں تیل لگا سکتی ہیں، یا تیل لگانے کی عادت ہے اور جانتی ہے کہ تیل نہ لگانے سے سر میں درد ہو جائے گا تو لگا سکتی ہے، اس صورت میں بھی خوشبو والا تیل استعمال نہ کرے۔ جس کپڑے کا رنگ پرانا ہو گیا ہو اب اس کا پہننا زینت نہیں، اسے پہن سکتی ہے، یوں ہی سیاہ کالے رنگ کے کپڑے میں بھی حرج نہیں جبکہ وہ کپڑے ریشم کے نہ ہوں۔ کسی کے مرنے کے غم میں سیاہ کپڑے پہننا جائز نہیں، مگر عورت کو 3 دن تک شوہر کے مرنے پر غم کی وجہ سے سیاہ کپڑے پہننا جائز ہے، اور سیاہ کپڑے غم ظاہر کرنے کے لیے نہ ہوں تو مطلقاً جائز ہے۔ 3 دن سے زیادہ سوگ، رنج و غم کی حالت میں رہنا جائز نہیں، مگر عورت اپنے شوہر کے مرنے پر 4 مہینے اور 10 دن سوگ کرے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے ام المومنین حضرت ام حبیبہ اور ام المومنین حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ شوہر کو موت کے علاوہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے۔ صرف شوہر کی موت کے لیے 4 مہینے 10 دن سوگ ہے۔ کسی قریبی رشتہ دار کے مر جانے پر عورت کو صرف 3 دن تک سوگ کرنے کی اجازت ہے، اس سے زائد کی نہیں، اور اگر عورت شوہر والی ہو تو شوہر اس سے یعنی 3 دن کے سوگ سے بھی منع کر سکتا ہے۔ طلاق دینے والا سوگ کرنے سے منع کرتا ہے، یا شوہر نے مرنے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں مر جاؤں تو میرا سوگ مت کرنا، جب بھی سوگ کرنا واجب ہے۔ عورت مدت عدت میں چارپائی پر سو سکتی ہے، یہ زینت میں داخل نہیں۔ اسی طرح سونے بیٹھنے میں بچھونا بچھانا بھی منع نہیں۔ اگر عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل یعنی حمل کا خارج ہو جانا ہے۔ وضع حمل سے عدت پوری ہونے کے لیے کوئی خاص مدت مقرر نہیں، موت کی عدت ہو یا طلاق کی عدت ہو۔ اگر عورت حاملہ ہے تو جس وقت بچہ پیدا ہو عدت ختم ہو جائے گی، اگرچہ 1 منٹ کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، اور اگر بچہ پیدا نہ ہوا بلکہ حمل ساکت ہو گیا تو اگر اس گر جانے والے
यानी साकित होने वाले हमल में बच्चे के आज़ा बन चुके हैं तो इस हमल के साकित होने से भी इद्दत पूरी हो जाएगी। और अगर आज़ा नहीं बने तो आप इद्दत शरन तयशुदा मुद्दत के मुताबिक पूरी करें, यानी तलाक की इद्दत 3 हैज़ आने तक और मौत की इद्दत 4 महीने और 10 दिन। नोट: औरत को हमल करार पाने के बाद 4 महीने में बच्चे के तमाम आज़ा का ढांचा बन जाता है। दिल, दिमाग और दीगर अंदरूनी आज़ा यानी आज़ा रईसा 5 महीने में बनते हैं। 5वें महीने में रहम यानी बच्चादानी के अंदर बच्चा कामिल तैयार हो जाता है। अब 5वें महीने के बाद इसमें बढ़ोतरी यानी प्रोग्रेस होती है। औरत का निकाह हुआ और खिलबत भी नहीं हुई बल्कि अभी रुखसती भी नहीं हुई कि शोहर का इंतकाल हो गया तो भी औरत पर 4 महीने और 10 दिन इद्दत लाजिम है और इस मुद्दत के गुजरने से पहले उसका निकाह नाजायज़ और हराम है। इद्दत के दरमियान औरत बेवा से निकाह बल्कि निकाह की गुफ्तगू भी हराम है और जब तक इद्दत न गुजरे निकाह का पैगाम देना भी हराम कतई है। इद्दत में निकाह का प्याम देना भी हराम है और अगर प्याम नहीं मसलन उसके घर वाले दरियाफ्त करें कि निकाह सानी का इरादा है या नहीं तो हर्ज नहीं। औरत इद्दत के दिन कहाँ गुजारे? अयाम इद्दत वफ़ात में औरत पर लाजिम है कि वह अपने शोहर के मकान पर रहे और शोहर के उसी मकान पर रहकर ही इद्दत के दिन पूरे करे। इस मकान को छोड़कर दूसरे मकान में सुकूनत नहीं कर सकती, मगर ज़रूरत की बिना पर मकान बदल सकती है और ज़रूरत की तफसील आगे बयान होगी। शरन जिसको ज़रूरत माना गया है उससे मुराद ये है कि उसके बगैर चारा ना हो। आजकल मामूली बातों को जिसकी कुछ हाजत नहीं महज अपनी तबीयत की ख्वाहिश को ज़रूरत समझते हैं, वो यहाँ मुराद नहीं। इद्दत मौत का नफ़का यानी खाने पीने वगैरह का इंतज़ाम किसी पर लाजिम नहीं, औरत ख़ुद अपने पास से खाए। अगर पास कुछ ना हो तो दिन को मेहनत मजदूरी के लिए बाहर जा सकती है। अगर औरत के पास इतना माल है कि 4 महीने 10 दिन घर बैठकर खा सके तब उसे कमाने के लिए निकलना जायज़ नहीं, और अगर उसके पास 4 महीने 10 दिन के बजाय कुछ दिन चले इतना खाने का सामान है तो जितने दिनों खाने का सामान पास रखती है उतने दिनों उसे घर बैठकर खाना लाजिम और खाने का सामान ख़त्म होने के बाद निकलना जायज़, और वो भी सिर्फ दिन में निकले, रात अपने घर गुजारे। अगर इद्दत वाली औरत घर में रहकर कोई मेहनत करके अपना खर्च निकाल सके उतना कमा सकती है तो उसका घर से बाहर निकलना हलाल ना होगा, क्योंकि उसका बाहर निकलना ज़रूरत की बिना पर जायज़ हुआ है और जब ज़रूरत नहीं तो जवाज़ भी नहीं। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत हज़रत इमाम अहमद रज़ा मुहक्किक बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फतावा से बयान करदा इस मसले को रहबर व मुशीर बनाकर इद्दत वाली ख़वातीन कमाने के लिए घर से बाहर जाने की बजाय घर में ही रहकर कोई घरेलू कारोबार मसलन चरखा काटना, सिलाई मशीन हो तो कपड़े सीना, स्वेटर वगैरह बनाना, टोपी बनाना वगैरह हलाल कारोबार करके अपना गुजारा करें, यही बेहतर है। इद्दत वाली औरत पर जिस मकान में इद्दत गुजारना वाजिब है उस मकान को छोड़ नहीं सकती, मगर इस सूरत में कि उसे कोई जबरन निकाल दे। मसलन वो मकान किराए का है और मालिक मकान कहता है कि किराया दे या मकान खाली कर और उसके पास किराया नहीं, या वह मकान गिर जाए या गिर जाने का ख़तरा हो, या वहाँ चोर डाकू का खौफ हो और माल के नुकसान का अंदेशा हो, या दीगर इस किस्म की शरन सही ज़रूरियात हों तो मकान छोड़कर करीब तरीन मकान में मुंतकिल हो सकती है। इद्दत वाली औरत को शरन मजबूरी की वजह से मकान बदलने की जो इजाज़त दी गई है उसमें वाकई सच्ची मजबूरी और उज़र शरई देखा जाएगा। अगर अयाम इद्दत तक वहाँ रहने में जान या माल या नामूस पर कोई सही अंदेशा और वाकई खौफ नहीं, या अगर है भी तो उसका इलाज भी मुमकिन है। मसलन उसके बाद महारिम रिश्तेदार उसके पास रह सकते हैं या काबिल एतमाद औरत को साथ देने के लिए रख सकती है। अगरचे उजरत देनी पड़े तो उसे हरगिज़ इजाज़त नहीं कि मकान तब्दील करे। औरत अयाम इद्दत में अपने इस्तेहकाक विरासत के इस्तेहकाम यानी बहसीयत वारिस अपना हक हासिल करने के लिए घर से कचहरी जा सकती है। अगर कचहरी ना गई तो उसकी जायदाद या दीगर हकूक विरासत का नुकसान होगा तो दिन ही दिन में जाकर वापस घर आ जाए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।